اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شیطانی کام نہیں ہے۔ پوچھو کیوں؟ کیا شیطان نے کبھی کسی کے ساتھ زنا کیا ہے ریکارڈ پر؟ شیطان نے کسی عورت کو چھیڑا؟ شیطان کبھی ڈسکو گیا؟ شیطان کبھی کسینو گیا؟ تو تم نے کیوں کہہ دیا کہ یہ تمام کام شیطانی ہے؟ زنا کرنا، شرابیں پینا، جوا کھیلنا، بے حیائی کے کام کرنا، یہ تمام ہے نفسانی کام۔ تو پھر شیطانی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ادخلوا فی سلم کافہ، کہ سلامتی میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر۔ یہ جو کافہ لفظ ہے، آپ کو یاد ہے میں نے وفا کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا، تو یہ کافہ بھی وہیں سے وفا سے نکلا ہے، یعنی پورے پورے۔ اور پھر کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ اور جو شیطان کا جو راستہ ہے اس پر نہ چلو، پورے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، عام جو لوگ ہیں وہ اس سے مراد لیتے ہیں اسلام میں داخل ہونا، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آدھا داخل ہونا کیا ہے اسلام میں، تو اب ان کے پاس سوائے اس کے کہ بھئی اسلام کی ہر بات پر عمل پیرا ہو جاؤ تو پورے داخل ہو جاؤ، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے سینے میں آپ کا نفس اور پھر آپ کے دماغ میں لطیفہ انا، جتنے بھی آپ کے لطائف ہیں، ان تمام کو سلامت کر لو۔ کسی ایک روح کی طرف بھی کوئی چیز بغیر نور کے نہ رہ جائے کہ جس سے شیطان جو ہے تمہیں تنگ کر سکے۔ اپنے لطیفہ انا کو شیطان سے پاک کر لو، اپنے سینے کی تمام مخلوقوں کو، اپنے لطیفہ نفس کو پاک کر لو۔ جیسے قلب کو کہا گیا ہے قلب سلیم، سلیم تو سلم سے ہی نکلا ہے نا، سلم۔ اب سلیم کا مطلب اسلام تو نہیں ہے، تو یہ سلم بھی وہیں سے نکلا ہے۔ اور سلامہ جو ہے وہ سیفٹی کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو جتنے بھی آپ کے اندر لطائف ہیں، ان تمام کو اللہ کے نور سے بیدار کرنا اور اپنے پورے وجود کو پاک کرنا، یہ ہے پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہونا۔ اچھا، اب اگر آپ وہ ترجمہ لے لیں کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اس بات کو رد کر دیتے ہیں ہم۔ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو کیا وہ اسلام میں نہیں تھے؟ عام آدمیوں کو کہتا تو بات سمجھ میں بھی آتی تھی، مومنوں کو کہہ رہا ہے تو مومنوں کو تو نہیں کہہ سکتا یہ کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا کہہ سکتا ہے مومنوں؟ وہاں تو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ جو ایمان لے آئے ہو، مومن بن گئے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اس کے راستے پر نہ چلو۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا تھا؟ حسد تھا، تکبر تھا، ہے نا؟ اس راستے پر ہم نے نہیں چلنا۔ اب اس راستے پر نہ چلنا کیا ہے؟ کہ اس کے اندر تکبر تھا، بغض تھا، عناد تھا، حسد تھا، یہ تمام چیزیں ہمارے دل میں ہیں۔ ہم ان کو نکالیں گے تب ہم سلامتی میں جائیں گے نا۔ جب ہمارے اندر سے یہ نکل جائیں گے تو پھر ہم تکبر نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے۔ تو شیطان کے راستے پر نہ چلنا کیا ہے؟ اپنے دل کو تکبر سے، بغض سے، حرص و حسد سے، عناد سے پاک کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس کے راستے یعنی اس کی عادات مت اپناؤ۔ اس کے اندر بھی حسد تھا، تکبر تھا، بغض تھا۔ بلکہ مولانا روم نے تو یہ کہا کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، کہ یہ تکبر تھا جس کی وجہ سے عزازیل جو تھا وہاں خوار ہو گیا، تکبر کی وجہ سے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے خطوط، اس کا باطن میں ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ لمبا ہے یہ، مجھے بعد میں کسی دن آپ یاد دلائیے گا کہ خطوات الشیطان سے کیا مراد ہے۔ بس ہلکا پھلکا ٹچ دے دیتا ہوں میں۔
جو لوگ اردو اور ہندی جانتے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا۔ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹر اور اردو میں کہتے ہیں خط۔ رفیع کا بھی گانا ہے نا، لکھے جو خط تجھے۔ اور پھر ہماری داڑھی ہوتی ہے تو اس کو اوپر نیچے سے سنوار لیتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں خط بنانا۔ تو یہ خط ہے کیا؟ جو لیٹر ہے اس کو خط کیوں کہتے ہیں؟ خط کا مطلب ہوتا ہے لائن، تو لکھنے کے لیے بھی لائن بناتے ہیں اور یہاں پر بھی داڑھی کی لائن بناتے ہیں، اس لیے اس کو خط کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خط عدم، نتھنگنیس کی لائن۔ تو خطوات الشیطان کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کی لائن کے اوپر مت چلو۔ شیطان کی لائن کے اوپر چلنا کیا ہے کہ جیسی زندگی وہ گزار رہا ہے تم ایسی زندگی نہ گزارو۔ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ وہ زندگی گزار رہا ہے تکبر کی، بغض کی، عناد کی، ڈس اپوائنٹمنٹ کی، ابلس کی، حسد کی، حرص کی۔ تم اس پر نہ چلو۔ اب عام مسلمان، عام ہندو، عام عیسائی تو کوشش کرتا ہے کہ تکبر نہ کرے، پھر بھی آ جاتا ہے۔ کیا تم میں سے کسی مسلمان نے سوچا کہ خطوات الشیطان کیا ہیں؟ مولوی تم کو کیا بتاتا ہے؟ مولوی کہتا ہے شراب پینا، عورتوں کو دیکھنا، دھینگا مستی کرنا، ڈسکو جانا، کسینو جانا، یہ تب شیطانی کام ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شیطانی کام نہیں ہے۔ پوچھو کیوں؟ کیا شیطان نے کبھی کسی کے ساتھ زنا کیا ہے ریکارڈ پر؟ شیطان نے کسی عورت کو چھیڑا؟ شیطان کبھی ڈسکو گیا؟ شیطان کبھی کسینو گیا؟ تو تم نے کیوں کہہ دیا کہ یہ تمام کام شیطانی ہے؟ زنا کرنا، شرابیں پینا، جوا کھیلنا، ٹھیک ہے نا بھائی، بے حیائی کے کام کرنا، یہ تمام ہے نفسانی کام۔ تو پھر شیطانی کیا ہے؟ شیطانی یہ ہے کہ ابلیس بہت بڑا عابد و زاہد تھا، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا اور آدم سے بغض بھی رکھتا تھا، تکبر بھی کرتا تھا۔ شیطان وہ ہے جو اللہ کی عبادت بھی کرے اور بغض بھی رکھے اور حرص و حسد بھی اس کے اندر موجود ہو، عبادت بھی ہو اور یہ برائیاں بھی ہوں۔ وہ شیطان اصلی ہے، وہ اصلی شیطان ہے۔ تو تم یہ کام مت کرنا۔ خطوط شیطان پر چلنے سے مراد یہ ہے کہ تم بھی عبادتیں کر رہے ہو نا، عبادتیں وہ بھی کرتا تھا، تو وہ عبادتوں کے ساتھ بغض و عناد اور تکبر بھی اس میں تھا۔ تو تم بھی جو عبادتیں کرتے ہو تو تم اس کی طرح بغض و عناد اور تکبر سے اپنا دل میلا نہ رکھنا، اس کے خطوط پر نہ چلنا، اس کی لائن پر نہ چلنا۔ عبادت کرو تو پاک صاف دل کے ساتھ عبادت کرنا، بغض و عناد کے بغیر، حرص و حسد کے بغیر، تکبر کے بغیر عبادت کرنا، اللہ کی خالص عبادت کرنا، ویسی عبادت کرنا جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اللہ کی عبادت خالص اس کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، نہ دنیا دکھاوے کے لیے۔ شیطان تو بہت بڑی چیز ہے، فنکار ہے، اس جیسا اداکار، کلاکار پورے بالی ووڈ میں نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کو جا کے کہتا ہے کہ ہندو کافر ہیں اور ہندوؤں کو جا کے کہتا ہے یہ سارے مسلم ناپاک ہیں۔ ہندوؤں کو کہتا ہے کہ مسلمان کا نام زبان پہ آ جائے تو تیری زبان ناپاک ہو جائے گی، ان کو مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اگر تو ہندو کا ہاتھ لگ گیا تو ناپاک ہو جائے گا۔ دونوں کو لڑایا ہوا ہے۔ بھائی ہندو ناپاک کیسے ہے، مسلمان ناپاک کیسے ہے؟ دونوں ایک ہی طرح کے پانی سے نہاتے ہیں، تو پھر یہ ناپاک کیسے رہے، تو پاک کیسے ہو گیا؟ مسلم کے گھر میں بھی وہی پانی آتا ہے، ہندو کے گھر میں بھی وہی پانی آتا ہے۔ مسلمان اس کو غسل بولتا ہے، تو اس کو اشنان بولتا ہے، لیکن وہ پانی ہے، اس کے لیے جل ہے۔ تو یہ ساری پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں، شیطان نے لڑا رہا ہے ایک دوسرے کو آپس میں، ایک دوسرے کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ تم لڑو مت۔ ایک پرانا گانا ہے، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔